ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر دنیا آج امام حسین علیہ السلام کا نام نہ جانتی، اگر محرم صرف سال کا ایک عام مہینہ ہوتا، اور اگر کربلا کی سرزمین تاریخ کے صفحات میں ایک عام صحرا بن کر رہ جاتی، تو کیا اسلامی تاریخ وہی ہوتی جو آج ہم جانتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پہلی نظر میں عجیب لگ سکتا ہے، لیکن جتنا اس پر غور کیا جائے اتنا ہی یہ انسان کو حیران کر دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات تاریخ کو بدلنے کے لیے ایک واقعہ کافی ہوتا ہے، اور کربلا انہی واقعات میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا واقعہ جسے گزرے 14 صدیاں ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی اس کی گونج دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ واقعہ پیش ہی نہ آتا تو کیا حق اور باطل کے درمیان فرق اتنا واضح ہوتا؟ کیا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی وہ مثال موجود ہوتی جسے آج کروڑوں لوگ مشعل راہ سمجھتے ہیں؟ اور کیا تاریخ ہمیں وہ سبق دے پاتی جو کربلا نے دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک منفرد اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر واقعی کربلا نہ ہوتا تو اسلامی تاریخ، مسلم دنیا اور شاید پوری انسانیت کی داستان کس حد تک مختلف ہو سکتی تھی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آگے آنے والے حقائق آپ کی سوچ کا زاویہ بدل سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر واقعی کربلا نہ ہوتا تو تاریخ کیسی ہوتی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کربلا سے پہلے حالات کیا تھے۔ اس وقت اسلامی دنیا ایک ایسے دوراہے پر کھڑی تھی جہاں اقتدار اور اصولوں کے درمیان ایک بڑا امتحان موجود تھا۔ بہت سے لوگ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر رہے تھے، جبکہ کچھ شخصیات ایسی تھیں جو حق کو حق اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ ایسے وقت میں ایک فیصلہ پوری تاریخ کا رخ بدل سکتا تھا، لیکن اگر وہ فیصلہ مختلف ہوتا تو شاید آنے والی نسلیں ایک بالکل مختلف دنیا دیکھتی۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر امام حسین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی ہوتی اور تاریخ میں کربلا کا باب کبھی لکھا ہی نہ جاتا، تو کیا حق اور باطل کے درمیان وہ واضح لکیر کھینچ پاتی جسے آج ہر شخص جانتا ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ تاریخ میں بعض اوقات ایک واقعہ صرف اس زمانے کو نہیں بلکہ آنے والی صدیوں کی سوچ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کربلا کا ذکر صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک اصول اور ایک پیغام کے طور پر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی وہ مثال موجود ہوتی جسے آج دنیا یاد کرتی ہے؟ کیا لوگ طاقت کے سامنے سچ بولنے کی اتنی بڑی مثال سے واقف ہوتے؟ اس سوال کا جواب اتنا سادہ نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئیں، بہت سی سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن چند ہی واقعات ایسے ہیں جو صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں زندہ رہتے ہیں۔ کربلا انہی واقعات میں شمار ہوتا ہے، اور یہی نکتہ ہمیں کربلا کے بارے میں مزید جاننے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو صرف ایک جنگ یا ایک واقعہ غائب نہ ہوتا، بلکہ ممکن ہے کہ پوری مسلم دنیا کی فکری اور اخلاقی تاریخ مختلف ہوتی۔ لیکن آخر وہ کون سی چیزیں تھیں جو کربلا نے ہمیشہ کے لیے بدل دیں، اور وہ کون سے ایسے اثرات تھے جو آج بھی ہماری زندگیوں میں نظر آتے ہیں؟ اب ہم اس سوال کے اصل مرکز تک پہنچتے ہیں جس نے اس پوری ویڈیو کو جنم دیا ہے۔ اگر واقعی کربلا نہ ہوتا تو شاید اسلامی تاریخ میں حق اور باطل کی وہ واضح سرحد کبھی قائم نہ ہو پاتی جسے آج ہر شخص جانتا ہے۔ تاریخ میں بے شمار حکمران آئے اور گزر گئے، لیکن اکثر لوگوں کے نام وقت کے ساتھ ساتھ دھندلے پڑ گئے۔ کربلا کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ یہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اصولوں اور مفادات کے درمیان ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اگر یہ لمحہ تاریخ میں موجود نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ سمجھنا زیادہ مشکل ہو جاتا کہ بعض اوقات خاموشی بھی ایک فیصلہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات سچ بولنے کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی بات آتی ہے تو دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ کربلا کی مثال دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، اگر یہ مثال موجود ہی نہ ہوتی تو کیا لوگوں کے پاس وہی اخلاقی حوالہ ہوتا جسے وہ آج جانتے ہیں؟ کیا حق کے لیے قربانی دینے کا تصور اتنا ہی مضبوط ہوتا، یا پھر تاریخ ایک مختلف رخ اختیار کر چکی ہوتی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جتنا آسان لگتا ہے حقیقت میں اتنا ہی گہرا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید محرم صرف اسلامی کیلنڈر کا ایک مہینہ ہی ہوتا، نہ کہ ایک ایسا وقت جب کروڑوں لوگ تاریخ
قربانی اور رسولوں پر غور کرتے ہیں۔ آج دنیا کے مختلف ممالک میں محرم کے دن صرف ایک تاریخی یادگار کے طور پر نہیں منائے جاتے، بلکہ انہیں ایک پیغام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لوگ یہ یاد کرتے ہیں کہ طاقت ہمیشہ حق کی علامت نہیں ہوتی، اور کمزور نظر آنے والا موقف بھی تاریخ میں سب سے مضبوط ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا تو ممکن ہے کہ یہ پیغام اتنی شدت اور وضاحت کے ساتھ نسل در نسل منتقل نہ ہو پاتا۔ شاید تاریخ کی کتابوں میں کچھ اور واقعات نمایاں ہوتے، شاید کچھ اور شخصیات مثال کے طور پر پیش کی جاتی، لیکن یہ یقین سے کہنا مشکل ہے کہ ان میں وہی اثر اور وہی گہرائی ہوتی جو کربلا نے پیدا کی۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود کربلا کا ذکر ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا، اور کیا یہی وہ چیز نہیں جو ثابت کرتی ہے کہ بعض واقعات صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ آنے والی صدیوں کی سوچ کو بھی تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن شاید سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کا نام بھی تاریخ میں ایک مختلف انداز سے یاد کیا جاتا۔ آج ان کا ذکر صرف ایک تاریخی شخصیت کے طور پر نہیں، بلکہ استقامت، اصول پسندی اور قربانی کی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ ان کے پیغام سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا تو ممکن ہے کہ تاریخ کا یہ باب کبھی اس شکل میں نہ لکھا جاتا جسے آج ہم جانتے ہیں۔ تب شاید وہ سوال بھی پیدا نہ ہوتا جو آج ہر دور میں زندہ رہتا ہے۔ جب حق اور مفاد آمنے سامنے ہوں تو انسان کو کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ یہی وہ سوال ہے جو کربلا کو ایک عام تاریخی واقعے سے الگ کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری کہانی ایک اور اہم موڑ لیتی ہے، کیونکہ اب ایک آخری اور سب سے اہم سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اگر کربلا نے تاریخ کو اتنا بدل دیا تو آخر اس کا سب سے بڑا اثر کیا تھا جو آج بھی انسانیت کے دلوں میں زندہ ہے؟ اب ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ تو آخر کار ہم اس سوال کے جواب کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو تاریخ کیسے ہوتی؟ جتنا ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں اتنا ہی واضح ہوتا جاتا ہے کہ بعض واقعات صرف اپنے زمانے کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ آنے والی صدیوں کی سوچ، اقدار اور نظریات کو بھی تشکیل دیتے ہیں۔ کربلا بھی ایسا ہی ایک واقعہ تھا۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو شاید تاریخ کی کتابوں میں ایک باب کم ہوتا، لیکن حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ چیزیں تبدیل ہو جاتی۔ شاید حق اور باطل کی وہ مثال اتنی واضح نہ ہوتی، شاید ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا وہ پیغام اتنی طاقت سے نسل در نسل منتقل نہ ہو پاتا، اور شاید لاکھوں لوگوں کے لیے حوصلہ، صبر اور استقامت کا وہ سرچشمہ موجود نہ ہوتا جسے آج دنیا جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام کے طور پر موجود ہے۔ ایک ایسا پیغام جو ہر دور کے انسان سے یہ سوال کرتا ہے کہ جب سچ اور مفاد آمنے سامنے ہوں تو تم کس طرف کھڑے ہوگے؟ لیکن کربلا کی سب سے بڑی طاقت شاید یہی ہے کہ یہ ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ واقعہ صرف ماضی کے بارے میں نہیں بلکہ حال اور مستقبل کے بارے میں بھی ہے۔ جب ہم تاریخ کے اس موڑ کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بعض فیصلے وقتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا اثر صرف ایک دور یا ایک خطے تک محدود نہیں رہا۔ مختلف زبانوں، مختلف ثقافتوں اور مختلف زمانوں کے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید تاریخ آگے تو بڑھ جاتی، سلطنتیں بنتی اور ختم ہوتی، حکمران آتے اور چلے جاتے، لیکن ممکن ہے کہ انسانیت ایک ایسی مثال سے محروم رہ جاتی جس نے یہ ثابت کیا کہ اصولوں کی طاقت تلواروں اور تختوں سے زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو کربلا کو دوسرے تاریخی واقعات سے منفرد بناتا ہے، اور شاید اسی لیے آج بھی جب لوگ کربلا کا نام سنتے ہیں تو صرف ایک جنگ یاد نہیں آتی بلکہ ایک پیغام یاد آتا ہے، ایک ایسا پیغام جو وقت گزرنے کے ساتھ کمزور نہیں ہوا بلکہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو ممکن ہے تاریخ کے صفحات مختلف ہوتے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ انسانیت ایک ایسی روشنی سے محروم رہ جاتی جو صدیوں سے لوگوں کو حق، صبر اور استقامت کا راستہ دکھا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر دور میں زندہ رہتا ہے اور ہر نئی نسل کو یہ یاد دلاتا ہے کہ سچائی کی طاقت وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ اسی تاریخی واقعے کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں کہ آپ کے خیال میں واقعہ کربلا کا سب سے بڑا اثر کیا تھا۔
مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔